مرید نے اپنے پیر کو کہا کہ میں خواب دیکھا ہے آپ کے بارے میں. پیر خوش ہو گیا, کو اچھا ہی دیکھا ہوگا. میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی 10 انگلیاں گھی میں ہیں اور میری انگلیاں گندگی میں. پیر نے کہا یہی تو فرق ہوتا ہے پیر کا اور کس کا, مرید کا. تمہاری انگلیاں گندگی میں اور میری انگلیاں گھی میں, یہی تو فرق ہے. اس نے کہا بھی خواب کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, اگلی قسط رہ گئی ہے. اس نے کہا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں اور میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں. آپ کی انگلیاں وہ ایک ڈاکٹروں نے دوا ایجاد کی, سائنسدانوں نے. بچے نا اس ملک میں بدتمیز پیدا ہو رہے تھے, بہت تربیت کا نظام نہیں تھا. تو انہوں نے کہا یار ہم کوئی ایسی دوا ایجاد کرتے ہیں کہ بچے تمیزدار پیدا ہوں. بچے کیا ہوں؟ تو سائنسدانوں نے کیپسول ایک حاملہ عورت کو کھلایا, بڑا اچھا تجربہ. بچہ پیدا ہوتے ہی آداب. ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ کیا ہو کہ ایسی دعا قبول ہو کہ بچے, یا اللہ میرے بچے ٹھیک ہو جائیں, بچے فوراً گھر میں داخل ہوتے ہی آداب. تو یہ تو بھائی کیپسول سے ہوگا, ایسا کوئی دوا ایجاد کر لیں. اب سائنسدانوں نے کیا کیا, انہوں نے بولا یار تو بڑا زبردست تجربہ ہوا ہے. ایک خاتون کو 1 درجن کیپسول کھلا دیے انہوں نے. کیا کیا؟ 1 درجن کیپسول کھلا دیے کہ یار دیکھیں جب اتنا تمیزدار بچہ 1 کیپسول سے پیدا ہوا ہے, 1 درجن سے کیا ہوگا. اب بچے کی ولادت ہی نہیں ہو رہی, پیدا ہی نہیں ہو رہا. بڑے پریشان, یار یہ کوئی ریئیکشن تو نہیں ہو گیا. کہ الٹرا ساؤنڈ کیا, پتا چلا کہ جڑواں بچے ہیں, ہر ایک دوسرے سے کہہ رہے پہلے آپ, وہ کہہ رہے نہیں پہلے. قاری صاحب وہ ایک بچے کو کہہ رہے تھے کہ تو گدھا تھا, میں نے تجھے انسان بنایا. وہ کوئی شرارتی ہوگا. تو اب ایک دیہاتی کھڑا ہوا, گاؤں کا بیچارہ سیدھا سادہ, اس نے کہا بھائی یہ گدھے کو بھی انسان بنا دیتے ہیں یار. وہ قاری صاحب سے آ کے کہتا ہے کہ قاری صاحب میرے پاس بھی ایک گدھا ہے, اگر آپ اس کو بھی انسان بنا دیں. انسان, آپ نے تو اس گدھے کو انسان بنایا نا. دیہاتی اپنا گدھا لے کر آ گیا, کہنے لگا اس کو بھی کیا بنا دیں, انسان بنا دیں. اب قاری صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کھیلنے کا بہترین موقع مل گیا مجھے, اس سے کھیلتے ہیں تھوڑا سا. قاری صاحب نے کہا بھائی چھوڑ جاؤ اس کو, انسان والا مسالہ کچھ دن لگا کے رکھنا پڑے گا. تو جب کچھ دن مسالہ لگے گا تو انشاءاللہ یہ انسان بن جائے گا. کچھ دن کے بعد آپ آئے, بھائی وہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یار وہ غلطی سے مسالہ زیادہ لگ گیا ہے, وہ نارمل انسان نہیں, وہ جون پور کا جج بن گیا ہے. تو وہ جو جون پور کا جج ہے نا, وہ اصل میں تمہارا گدھا ہے جو جج بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ, وہ مسالہ زیادہ لگ گیا بس. تو یہ صاحب وہاں پہنچے دیہاتی, پہلے تو جج کو اشارہ کیا تو جج کو غصہ آیا, تو پھر گھاس لے کے اس کو دکھا رہے. پھر ہوش ہوش کر رہا ہے, تو جج نے بلایا کیا مسئلہ, کہہ رہے زیادہ شو مارنے کی کوشش نہیں کر, ہے تو گدھا ہی نا, وہ تو مسالہ زیادہ لگ گیا, تو کیا بن گیا, تو قاضی بن گیا جون پور کا. کون ہے یہ لوگ؟ ادھر سے وہ اٹھ ہی نہیں رہا تھا سامان نا اوپر رکھنے, تو وہ گاؤں کا دیہات کا تھا ایک, وہ دیسی گھی لسیاں وسیاں پی ہوئی تھی, آ گیا ایسے کر کے اٹھا کے اس نے اوپر برتھ پہ رکھ دیا اور بولا لسی پیا کرو لسی. اب کئی دفعہ ہو گیا تو یہ شرارت یہ کی کہ یہ وزن اٹھا کے نا وہ جو زنجیر کھینچ کے نہیں لٹکاتے جہاں پہ, وہاں لٹکانے کی کوشش شروع کر دی. اس سے لٹکا نہیں تو اس نے آ کے لٹکا دی, بولا لسی پیا کرو لسی. ٹرین رک گئی, گارڈ آیا, کس نے بولا, اس نے 500 روپے جرمانہ لیا, چلا گیا. تو اس نے بولا چائے پیا کرو چائے. کی ایکٹریسز تھی نا ثنا خان, توبہ طائب کی, کیونکہ وہ رابطے میں ہیں تو اس لیے اپڈیٹ ملتی رہتی ہے. انہوں نے شادی کی ہے مفتی انس صاحب سے, تو وہ مفتی انس صاحب بھی میرے سے رابطے میں ہیں. انہوں نے اپنی تصویر بھیجی, تو میں نے کہا یہ اس کائنات میں شاید پہلی دفعہ ہوا ہوگا کسی ایکٹریس کی شادی ہو رہی ہے کسی حضرت مفتی صاحب سے. بڑا اچھا کام ہو گیا خاندانی قسم کا. مولانا صاحب بہت خوش ہوں گے. مولانا صاحب کہیں گے اللہ نے اسلام پر چلنے کا بدلہ مجھے دنیا میں ہی دے دیا. میرے علم میں تو فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ بالکل ہی ایک شوبز کی دنیا کو چھوڑ کر آئی اور کسی مولانا کے گھر میں چلی گئی. ہم دوسری ایکٹریسز کو بھی کہیں گے کہ مفتیان کرام دنیا میں اور بھی ہیں.
بھی دنیا میں بزرگان دین، علماء کرام، مفتیان کرام ایک سے ایک پڑا ہوا ہے بھائی. اگر کسی کو مزید توبہ کرنے کا خیال پیدا ہو تو ہمارے ہاں بہت سی ویکینسیز خالی ہیں. واہ 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 واہ.